خان صاحب کے نام پہ جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے، جو ہمارا بیانیہ تھا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. قوم نے ثابت کیا ہے کہ سن 47 میں یہ قوم اگر ایک ملک نیا بنا سکتی تھی تو اب ایک اس ملک کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اس بات کے لیے کہ یہ ملک صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک ہو، جہاں عوام کی من مرضی پہ لوگ آ کے اقتدار میں بیٹھیں، پرفارمنس پہ فیصلے ہوں، اور جو پھر پرفارم نہ کرے عوام ووٹ کی طاقت سے ان کو باہر کر دے. باہر کی ڈکٹیشن پہ یہ ملک مزید نہیں چلے گا. لندن سے انکار کے بعد اب واشنگٹن کی طرف سر جھکانا یہ تو عجیب سی بات ہے. پھر 75 سال پہلے ہم نے تاج برطانیہ کو کیوں بر صغیر پاک و ہند سے باہر نکالا تھا؟ اگر آج ہم ان کے حکم پہ اپنے ملک کے فیصلے کریں، اسی کی سزا عمران خان صاحب جیل میں کاٹ رہے ہیں، ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑنے کی سزا کاٹ رہے ہیں، عوام کے لیے حقیقی معنوں میں انصاف کی بات کرنے پہ وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہیں. انشاءاللہ سب سے پہلے جو عہدہ آج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بھرپور کوشش کرے گی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب جو اس پاکستان کے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان کو قانونی طور پہ ایک پراپر پولیٹیکل اور قانونی جدوجہد کے بعد ان کو نکالا جائے. ہمارا سب سے پہلا ہمارا مقصد، ہماری من مرضی، ہماری منشا یہ ہے کہ خان صاحب اور ساتھ میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، شاہ محمود قریشی، ان کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے پنجاب کے سابق گورنر جناب چیمہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سابق پنجاب کے صدر اور ہمارے بہت سی خواتین کارکنان، سب کے سب جو ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہماری بھرپور جدوجہد ہوگی. ہم ایک پرامن لیکن پرزور سیاسی جدوجہد کریں گے. ہم کبھی بھی کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک حد کراس کرے. پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا بھرپور سیاسی کردار ہم ادا کریں گے. کل سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. آج خیبر پختونخوا میں ہمارے ممبران نے اوتھ لے لیا ہے، پنجابی ممبران نے لے لیا ہے. اصل میں جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کا آدھا تقریباً ہم سے لے لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں ہمارے 90 ممبران ہیں، پنجاب میں 107، یہاں 86 اس وقت ہمارے ایفیڈیوٹ پر، کچھ ابھی اوپن میں ہیں کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا ہے. 9 سندھ میں ہے، پورا کا پورا کراچی ہم سے چھین لیا گیا. پنجاب میں آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے انکلوڈنگ ہم بشمول ان کی تمام بڑی لیڈرشپ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. میاں صاحب خیبر پختونخوا مانسیرہ سے ہار چکے ہیں، لاہور سے بھی ہارے ہیں لیکن فارم 47 پہ جیتے ہیں، فارم 45 پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں. مریم بی بی کا میں حیران ہوں، مریم بی بی وزیر اعلیٰ تو بنا دی گئی لیکن جس سیٹ پہ وہ جیتے ہیں وہاں مہر شرافت صاحب ہمارے نوجوان رہنما وہاں سے جیت چکے ہیں. ان کے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ ہارے، لیکن کچھ کو فارم 47 پہ جتایا گیا. پورا اسلام آباد ہم جیت چکے ہیں لیکن ہمارے لوگوں کو فارم 47 پہ ہرایا گیا. اور فارم 47 کیا ہے، فارم 45 کیا ہے؟ فارم 45 وہ رپورٹ ہے اس گراؤنڈ سچویشن کی کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ جتنا ووٹ پڑتا ہے وہ سارا فارم 45 پہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. پریزائڈنگ افسر کی دستخط ہوتے ہیں، اس پیسیشن پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھوں کا نشان ہوتا ہے. وہ رزلٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ایک کمرے میں بیٹھ کے آر او صاحب نے کوئی اپنی من مرضی سے 100 کا 1000 بنا دینا، 10,000 کا 1 لاکھ بنا دینا، 1 لاکھ سے 10,000 بنا دینا. یہ اس طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے اتنے بڑے پروسیس کی پھر کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم نے 25 کروڑ عوام کو نکالا اور 25 کروڑ عوام کو ہم نے لائن میں لگایا، جس میں 80 سال کے ہمارے بزرگ، ہمارے اسپیشل لوگ ویل چیئرز پہ 6 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈالنے کے بعد رزلٹ کسی اور کا نکلا. آپ مجھے یہ بتائیے اگلے الیکشن میں پھر کوئی ووٹ ڈالنے نکلے گا؟ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا کہ ہم ووٹ کیوں ڈالیں، رزلٹ تو فارم 47 پہ بنے گا. یہ چیز پاکستان کی جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے. اس لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا رکھتے ہیں سامنے، یہ فارم 45 فارم 47 کا اس قضیے کا کوئی حل نکالیں. ہم تو آئینی سیاسی جدوجہد کریں گے، لیکن سب سے بڑی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح آپ نے رات کو عدالت لگا کے یہ انشور کیا کہ الیکشن وقت پہ ہو، اور قاضی صاحب کی وہ بات ہمیں یاد ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن ہوگا. الیکشن ہو تو گیا، لیکن کیا صرف الیکشن کرانا کافی ہے یا آزاد شفاف بھی اس کی ایک لازمی جز ہے؟ اگر آزاد شفاف الیکشن نہ ہو تو کل سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں بھی میں نے یہ بات کی، اور آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر اس وقت پارلیمنٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ، سپریم کورٹ سے چند قدم کے فاصلے پہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جمہوریت میں مینڈیٹ کا تقدس نہیں ہے وہ اس جمہوریت کا جنازہ نکلتا ہے. یہ ایسی ہے جتنا کسی بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی لیے ایک جمہوریت میں مینڈیٹ کی عزت کی اہمیت ہے. لیکن افسوس
جن لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا انہوں نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھا ہے. بہرحال ہماری جدوجہد جاری ہے. انشاءاللہ کل آپ تحریک انصاف کو بھرپور سیاسی رنگ میں دیکھیں گے. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو میسج ہے, ان کی جو ہوپ ہے, ان کی جو توقع ہے اپنے ممبران سے کہ ان کے مینڈیٹ کی حفاظت ہو, اور عوام نے جس جذبے سے ووٹ دیا ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی. شیراز ایک سوال لے لیں کہ آپ اس طرح شیراز بھائی کی بات, آپ شیراز بھائی کی بات. شیراز ایک نیوز سے للا, جب تحریک اعتماد پیش ہوا اس کے بعد آپ ایوان میں بیٹھے رہے, پھر خطاب بھی کیا, سب نے وہ دیکھا. اب اسی پارلیمنٹ میں آپ دوبارہ جا رہے ہیں جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جو نمائندے آ رہے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, تو کیا یہ کوئی تضاد نہیں کہ اس طرح آپ بیٹھیں گے؟ میدان کوئی خالی نہیں چھوڑیں گے, مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. کل کچھ سرپرائز دے رہے ہیں ہفتے کے روز جس احتجاج کی کال دی گئی ہے پارٹی کی جانب سے, کیا باقی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گی؟ کوشش کریں گے کہ وہ جماعتیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جس میں مولانا صاحب ہیں, جس میں اچکزئی صاحب ہیں, جس میں جماعت اسلامی ہے, جس میں اور جماعتیں ہیں. اور میں تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آج ایک بار پھر کہ حافظ نعیم صاحب نے جو مثال قائم کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بہادر آدمی ہے. اس نے کہا کہ مجھے مانگے تانگے کا مینڈیٹ نہیں چاہیے, یہ سیٹ میں نہیں جیتا اس لیے میں واپس کرتا ہوں. مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ ہیں, چیمہ صاحب کی میں بات, مثال چیمہ صاحب, ان جیسے لوگوں کی بات کرنا چاہوں گا جن کو آفر کی گئی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جیتے, ہم اپنے لوگوں سے دھوکہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کی سیاست کا محور بننے جا رہی ہے, کیا لگتا ہے حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے؟ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اصل مینڈیٹ سامنے آئے, اور اصل وزیر اعظم جس کو عوام نے منتخب کیا ہے عمران خان صاحب, وہ اپنی اس کرسی پہ بیٹھیں جس سے ان کو بین الاقوامی مداخلت پہ, غیروں کی ایما پہ ہٹایا گیا. یہ پاکستان بننے کے بعد 75 سال میں ایک بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے کہ وہ ملک جس کو ہم آزاد سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کے فیصلے سمندر پار ہوتے ہیں. اچھا سر, علی صاحب کو خط لکھا جانا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, کب تک وہ خط لکھ دیا جائے گا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. قاضی انور صاحب ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے خان صاحب سے میٹنگ, اس میں وہ موجود تھے جس میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی, اور یہ بات سامنے آئی کہ IMF سے جب معاہدے میں حکومت پاکستان جا رہی تھی, خان صاحب بطور وزیر اعظم تحریک انصاف کی حکومت سے انہوں نے ایشورنس مانگی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں تو جاتے ہیں, لیکن کیا آپ بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو الیکشن ہوگا وہ آزاد شفاف ہوگا؟ انہوں نے ایشورنس دی. تو عمران خان صاحب کا, ان کا سارا کیس یہ ہے کہ ہم نے تو ایشورنس دی, کیا IMF نے یہ انشور کیا کہ اب الیکشن آزاد شفاف علی صاحب لاسٹلی یہ بتا دیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات میں چیئرمین کا امیدوار کون ہوگا, اور کل اپوزیشن لیڈر آپ کی طرف سے کون ہوگا؟ انشاءاللہ گور صاحب. اور اپوزیشن لیڈر ہمارے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور آٹومیٹکلی ان کو بننا ہے, لیکن دیکھتے ہیں خان صاحب کیا فیصلہ کریں.